السلام علیکم۔ وائس آف رائٹ سیکر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، لاہور اس وقت بدترین سموگ کی زد میں ہے۔ پچھلے دنوں تو اس کا نمبر 1 آ رہا تھا پوری دنیا میں، اب ملتان بازی لے گیا ہے، اور اسی کا شاخسانہ ہے کہ اس وقت میرے گلے میں تھوڑی انفیکشن ہے اور بات کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن بات کرنا ضروری کیوں ہے؟ میرا موضوع جو ہے وہ ملازمین کے پینشن کے نظام میں پایا جانے والا امتیازی رویہ ہے، جس میں وفاقی و صوبائی اداروں کے ملازمین کو بڑی بڑی مراعات دی جاتی ہیں، جبکہ نجی اداروں سے ریٹائرڈ ہونے والے افراد، خاص طور پر مزدور طبقہ، ای او بی آئی کی طرف سے ملنے والی قلیل پینشن پر گزارا کرنے پر مجبور ہے۔ اور آج کیا ہوا ہے کہ لوگ حیران ہیں کہ خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے کہ رٹ آواز سننے والے آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل بینک، اسٹیٹ بینک، پی ٹی سی ایل جیسے اداروں کے ملازمین کو جہاں خاطر خواہ پینشن دی جاتی ہے، وہاں ای او بی آئی کے تحت آنے والے نجی اداروں کے مزدوروں کو انتہائی قلیل رقم دی جاتی ہے، جس سے ان کا گزر بسر مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا فرق ہے جو معاشرتی انصاف کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اور اب ای او بی آئی پینشنر کا حال جو ہے وہ بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ ای او بی آئی کی طرف سے پینشن میں اضافے کا مطالبہ برسوں سے کیا جا رہا ہے، مگر تاحال اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ ذرا سوچئے وہ مانگتے کیا ہیں اس وقت؟ وہ کہتے ہیں کہ 39,000 روپیہ پینشن کی جائے۔ اگر 39,000 روپیہ پینشن کی جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 29,000 اضافہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، گزشتہ دنوں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ان تنخواہوں پر پہلے ہی لاکھوں روپے دیے جا رہے تھے۔ اس سے ملک کے غریب طبقے میں احساس کمتری اور مایوسی پیدا ہو گئی ہے۔ جہاں ایک طرف مزدور اپنے جائز حق سے محروم ہے، وہیں دوسری جانب اعلیٰ جوڈیشری کے لیے بڑی بڑی مراعات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور یہ صرف جوڈیشری کا معاملہ نہیں بلکہ بیوروکریسی اس سے بھی آگے ہے۔ آئیے ذرا ایک نظر ڈالیے کہ وفاقی وزیر، میرے پاس یہ پوسٹ پہنچی اور میں اسی طرح ہی آپ کو، چونکہ اس میں یہ انفارمیٹیو بھی ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے غیر سیاسی پوسٹ۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں اور ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا۔ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہے۔ اجے خزانہ خالی جے۔ ناظرین، یہ اضافہ غیر معمولی اضافہ موجودہ صورتحال میں کیا خدا نخواستہ سیاسی رشوت کی کوشش تو نہیں؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے اپنی عدلیہ پر بہرحال اعتماد ہے۔ اور ناظرین، یہ طبقاتی فرق، اس حوالے سے میری ایک پنجابی نظم کا عنوان ہے، کا ایک شعر ہے کہ کانی ونڈ مکامن باجوں مکڑے نہیں چیڑے، تخت وارث او بن بیٹھے زرد بکھے جیڑے۔ کئی برس پہلے لکھی گئی یہ نظم اور اس کا یہ شعر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان کے حالات کبھی نہیں بدلے۔ اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے وہ موصوف فرماتے ہیں پرائمری اسکول ٹیچرز کے بارے میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پرائمری اسکول ٹیچرز کی تنخواہیں کیا ہوں گی اگر وہ اپنے مانیٹری بینیفٹ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ احتجاج ختم کرو ورنہ انہیں سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ ایک طرف تو مذاکرات جاری ہیں اور دوسری طرف سسپینشن آرڈرز، شو کاز آرڈرز، سب کچھ تیار کر دیا گیا ہے۔ غریب کہاں جائے؟ غربت کے نیچے زندگی گزارنے والا کدھر جائے؟
اور EOBI کی ان مظلوم پینشنز کے لیے ہماری یہ آواز حکومت وقت تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے مظلوم ترین طبقہ ہے، تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ان کی پینشن میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے۔ امید ہے کہ ہماری یہ آواز ان لوگوں تک پہنچے گی جو اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور جوڈیشری سے میری یہ اپیل ہے کہ معمولی بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے، یعنی معمولی بینیفٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مراعات، معزز جج صاحبان، آپ کی مراعات، آپ کی تنخواہیں، آپ کے الاؤنسز کے مقابلے میں معمولی اضافے کے لیے کوشاں لوگ جو ہیں وہ در بدر ہو گئے ہیں اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ کیس طوالت اختیار کرنے کی پالیسی واقعی ختم ہوگی؟ ہمارا موجودہ چیف جسٹس صاحب سے سوال ہے۔ شکریہ، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے اگر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔